عائشہ کے فرسٹ ایئر کا آج رزلٹ تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے ٹاپ کیا تھا۔ اس نے بلا جھجک اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے دل کے قریب رہنے والے اس شخص کو دیا تھا جس نے پچھلے 1 سال سے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کالج ٹائم کے بعد کا وقت تھا۔ میر ہادی اسے ایک پرائیویٹ ریسٹورنٹ میں لے کر گیا تھا جو اس کے بابا کا ہی تھا اور وہ ریسٹورنٹ بک کروا چکا تھا۔ عائشہ کی دونوں آنکھوں پر اس نے پٹی باندھ دی، شاید وہ اسے رزلٹ کا گفٹ دینا چاہتا تھا۔ عائشہ اس کا ہاتھ تھامتی اندر داخل ہوئی۔ ہادی نے عائشہ کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا۔ اسے آج تک کوئی لڑکی اتنی حسین اور پرکشش نہیں لگی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت ماڈرن لڑکیاں دیکھی تھی مگر آج تک اسے کوئی بھی اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی جتنی اس وقت کالی چادر میں لپٹی وہ ایک لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کے دل پر حکمرانی کرنے لگی تھی اور وہ ظالم حیوان انسان بننے لگا تھا۔ اس نے عائشہ کو آنکھوں سے پٹی ہٹانے کو کہا۔ جیسے ہی عائشہ نے پٹی اتاری وہ ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ اس کے اندر خوشی اور محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میر ہادی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا کہ ایک ہاتھ میں ڈائمنڈ کی رنگ تھی، چاروں اطراف کالے گلابوں سے ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ وہ کالے گلاب تھے۔ میر ہادی کی جنونیت کی انتہا۔ وہ شخص اس سے جنون کی حد تک محبت کرنے لگا تھا۔ پھر اس نے ہادی کو چند الفاظ کہتے سنا۔ Will you make this beast a human again? Will you be my life partner for the rest of my life? میر ہادی کی زبان سے ادا ہوئے یہ جملے عائشہ کے دل کو ہلا کر رکھ گئے تھے۔ چاہتا تھا کہ عائشہ FSC کے بعد اس سے شادی کر لے۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں سے بات کرتا رہتا ہے مگر اس کے ہوتے ہوئے ہادی نے کبھی عائشہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھا تک نہیں تھا۔ عائشہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ ہادی اسمگلنگ جیسے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے آنکھیں بند کرتے ایک شخص پر بھروسہ کرتے اپنی پوری زندگی اس کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہی تھا اس کے پاس جب کوئی نہیں تھا۔ وہ ہادی ہی تو تھا جس نے اسے محبت دینی اور لینی سکھائی تھی۔ Yes, I will۔ عائشہ کے یہ جملے تھے اور میر ہادی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ عائشہ، میرے دل پر ہمیشہ تمہاری حکمرانی رہے گی، یہ میر ہادی کا وعدہ ہے۔ اور وہ میر ہادی کی زبان تھی، وہ مکرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں عائشہ صدیقی، فقط میر ہادی کی، ہمیشہ، ہر لمحہ، تمام عمر، موت تک۔ عائشہ نے اپنے دل کی بات اپنے الفاظ میں ہادی سے کہی۔ ہادی کو آج سے پہلے اتنا سکون، اتنی خوشی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آج وہ دل سے خوش تھا اور عائشہ کے ساتھ سنجیدہ بھی تھا۔ عائشہ، تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ طلب جواب تھا۔ میں آپ کے لیے کسی کا قتل تک کر سکتی ہوں ہادی۔ یہ الفاظ عائشہ کے منہ سے سننا ہادی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر ہادی باتوں سے مکرنے والا نہیں تھا تو وہ بھی عائشہ صدیقی تھی۔ وہ اس کا عزم دیکھ کر ہنس دیا۔ کیا کمال لڑکی تھی۔ ہمت ایک مکھی مارنے کی نہیں تھی اور بات قتل کی کر رہی تھی۔ ہادی نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو محبت میں اتنا آگے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ ہے عائشہ محبت کیا ہے؟ نے نیلی آنکھوں میں ڈوبتے کہا۔ کیا؟ جواب وہی تھا جس کی اسے توقع تھی۔ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، کہو تو لفظ، نبھاؤ تو وعدہ، مل جائے تو جنت ورنہ موت۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ اسے دیکھتی اس کے لفظوں میں کھو رہی تھی۔ میری زندگی کے راز میں ایک راز تم ہو، میری بندگی کی آس میں ایک آس تم ہو۔ تم کیا ہو میرے، کچھ ہو یا کچھ بھی نہیں مگر میری زندگی کے کاش میں ایک کاش تم ہو۔ ہادی نے ہمیشہ کی طرح اپنی پسندیدہ لڑکی کے سپرد چند اشعار کیے۔ جمعے کا دن تھا۔ اذلان اسلام آباد اپنے گھر آیا ہوا تھا کیونکہ اس کے سیکنڈ ایئر کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ اذلان لاہور کی اچھی میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS کر رہا تھا۔ وہیں وہ پہلی بار پروفیسر اسد گیلانی سے ملا تھا۔ اذلان کے دل میں ایمان تھا، اللہ کا خوف تھا اور آنکھوں میں حیا تھی۔ اور میرے خیال میں وہ دنیا کا سب سے غریب مرد بھی ہوتا تب بھی وہ ہزاروں مردوں سے بہتر ہوتا۔ جس کے دل میں ایمان، اللہ کا خوف اور آنکھوں میں حیا ہو، بھلا اس سے بہتر بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پروفیسر اسد گیلانی اس کی یونیورسٹی میں آنے کے چند دن بعد ہی اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ وہ ایک نوجوان تھا۔ آج کل کے دور میں جہاں لڑکے اس عمر میں غلط کاموں میں ملوث ہوتے تھے، وہیں یہ نوجوان اپنی مثال آپ تھا۔ پروفیسر اسد گیلانی نے جب پہلے سال کے آخر میں اس کا رزلٹ دیکھا تھا تو بے حد خوش ہوئے تھے۔ اذلان ان کی توقع پر پورا اترا تھا۔ اس نے تمام فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس میں سے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے اور یہ بات بہت اچھی تھی۔ پروفیسر نے اذلان کو اپنے اسلامک سینٹر آنے کی دعوت بھی دی تھی جو اذلان
कि यूनिवर्सिटी से कुछ लम्हे की दूरी पर ही थी। फिर उस इस्लामिक सेंटर में जाना अज़लान की आदत बनने लगी। वो हर रोज़ वक्त निकाल कर वहाँ जाता था। जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर वो ज़रूर जाता था क्योंकि उस दिन प्रोफेसर असद गिलानी ख़ुद वहाँ लोगों से मुखातिब होते थे। अज़लान को उनकी बातें सुनकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। उसने कई दफ़ा जुनैद से भी यहाँ आने को कहा था, मगर ना जाने वो किन कामों में मसरूफ़ रहता था। अगर कभी अज़लान से मिलने लाहौर आता भी था, तब भी वो अज़लान के इसरार के बावजूद कभी इस्लामिक सेंटर नहीं गया था। देखते ही देखते अज़लान प्रोफेसर असद गिलानी को अजीज़ तर हो गया था, और यही हाल अज़लान का भी था। वो ना चाहते हुए भी उनकी तरफ खिंचता था। प्रोफेसर असद गिलानी उसके पसंदीदा उस्ताद थे, और क्यों ना होते। जब कोई शख्स दीन में आपसे 10 गुना आगे खड़ा हो तो एहतराम खुद ब खुद सीने में उतरने लगता है। वो अज़लान था, उससे इश्क था अपने रब से, अपने रब की नेमतों से जो उसकी ज़िंदगी में मौजूद थी। अगर कभी किसी से इश्क किया था तो वो अल्लाह की ज़ात थी। वो 5 वक्त का नमाजी शख्स जो किसी दूसरे की आंख में तकलीफ़ का एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो क्या जानता था कि किस्मत की जंजीर उसके साथ क्या खेल खेलने वाली थी। और फिर आजमाइशें उसी पर आती हैं जो सहना जानता हो। जब वो अपनी सेकेंड ईयर में छुट्टियों में घर रहने इस्लामाबाद आया, उस वक्त उसने जुनैद की हरकतें कुछ हद तक नोट की, और अज़लान को बहुत बुरा लगा था जब उसने एक दिन जुनैद को किसी लड़की से फ्लर्ट करते सुना। उसे यकीन नहीं आया था कि वो उसका भाई था। जुनैद, ये किससे बात कर रहे थे तुम? अज़लान ने गुस्से में कहा। उसे अपने छोटे भाई की ये हरकत अच्छी नहीं लग रही थी। भाई, वो मेरी फ्रेंड है बस। वो हिम्मत बांधे कैसे सुकून से कह रहा था। जुनैद, हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की कि तुम दूसरों की बहनों के साथ ऐसे जुमले इस्तेमाल करो। अज़लान जुनैद को समझा रहा था, मगर वो कहाँ मानने वाला था। आखिर सोहबत तो मीर हादी की ही थी। कम ऑन भाई, लड़कियां खुद भी तो राब्ता कर लेती हैं। वो बात बदल रहा था। देखो जुनैद, वो लड़कियां भी किसी की माँ, बहन और बेटियां होती हैं। अगर कोई तुमसे राब्ता करता भी है तो तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। नामहरम से बात करना गलत होता है। हमारा इस्लाम हमें इस बात से रोकता है। अज़लान जुनैद को समझा रहा था। भाई, मुझे पता है मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। वैसे भी हादी भी तो करता है ना। जुनैद ने सोचा था हादी का नाम सुनकर अज़लान उसकी जान छोड़ देगा, मगर अज़लान को मज़ीद गुस्सा आया था। उसने देखा था हादी को, और वो इन तमाम अफवाहों के बारे में जानता था। हादी कहाँ होगा इस वक्त? लहजा हुक्मिया था। वो मुझे लेने ही आ रहा है यहाँ। जुनैद की ज़ुबान फिसली। जो भी था, अब हादी की खैर नहीं। जब हादी गेट से अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही अज़लान और जुनैद सोफे पर लाउंज में बैठे थे। हादी, मुझे तुमसे बात करनी है यहाँ। हादी जुनैद की शक्ल देखता बैठ गया। उससे ये शख्स एक आंख नहीं बाता था। जुनैद, और तुम लड़कियों से बातें करते हो? लहजे में गुस्सा था। जुनैद करता है, अब मैं तो नहीं करता। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हादी का जवाब ऊंची आवाज़ में था। वो बदतमीज़ी से बात कर रहा था। हादी, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी की ज़िंदगी बर्बाद करो। वो लड़कियां भी किसी की बहनें होती हैं। अज़लान ने हादी को समझाना चाहा, मगर जो अपने माँ बाप की नहीं सुनता, वो अपने सामने खड़े उस शख्स की क्या ही सुनता जिसको देखकर उसे मज़ीद नफ़रत होती थी। वो किसी की बहनें बेशरम होती हैं जो हमसे बातें करती हैं। हादी के अल्फाज थे और अज़लान का पारा हाई हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था कि अज़लान को इतना गुस्सा आया था। अज़लान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मीर हादी के चेहरे पर मारा। ऐसा पहली बार था कि मीर हादी पर किसी ने हाथ उठाया था। एक बार पहले भी अज़लान ने ही उस पर हाथ उठाया था, लेकिन तब वो चुप कर गया था। अगली बार जब किसी की बहन के बारे में गलत बोलना चाहो तो इस थप्पड़ को याद कर लेना। अज़लान की आवाज़ रोबदार थी। जुनैद अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। उसने आज से पहले कभी हादी पर किसी को भारी पड़ते नहीं देखा था। जुनैद भुला फिसलाकर हादी को बाहर ले गया। हादी को वो थप्पड़ नहीं भूलने वाला था। वो अपना बदला लेना चाहता था, मगर वो जुनैद की वजह से खामोश हो गया। जुनैद हादी का बचपन का दोस्त था, और इसी पेश नज़र ने एक बार अज़लान को और माफ़ किया, मगर माफ़ी बार बार नहीं मिलती, ये वो अज़लान को बताने वाला था। और वो अज़लान मुस्तफ़ा था, एक नेक बाकिरदार मर्द। आयशा के सेकेंड ईयर के आखिर तक मीर हादी और आयशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहे थे। वो रात गए तक मोबाइल फ़ोन पर बातें करते थे, मिल भी लेते थे। हादी अपने दोस्तों के साथ पास आउट हो चुका था, मगर चूँकि वो कॉलेज हादी के वालिद का ही था, इस वजह से वो अक्सर कॉलेज में आयशा से मिलने आ जाया करता था। आयशा ने जिस दिन सेकेंड ईयर का आखिरी पेपर दिया था, उस दिन हादी के कहने पर आयशा अपने बाबा से अपने और हादी के लिए बात करना चाहती थी। हादी ने आयशा से वादा किया था कि वो कुछ भी करके आयशा से शादी कर लेगा। हादी जो एक हैवान था, वो आयशा के अपनी ज़िंदगी में आने से थोड़ा थोड़ा इंसान बनने लगा था। वो अब किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं था। उसकी ज़िंदगी आयशा की वजह से थोड़ी बदल गई थी। वो अपना वक्त आयशा को देने लगा था। उसने सोचा था शादी के बाद वो आयशा को अपने स्मगलिंग के कारोबार के बारे में बता देगा। वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा।
شام کو صدیقی صاحب گھر آئے تھے۔ عائشہ نے موقع دیکھ کر بات کرنی تھی۔ حاجرہ بی کو ساری بات پہلے ہی وہ بتا چکی تھی اور اب اسے صدیقی صاحب سے بات کرنی تھی جو اس کی شکل دیکھ کر غصے میں آ جاتے تھے۔ وہ جانتی تھی اس بات پر وہ عائشہ پر ضرور ہاتھ اٹھائیں گے، مگر وہ اپنی محبت اپنے ہادی کے لیے رسک لینے کو تیار تھی۔ شام کو جس وقت حاجرہ بی صدیقی صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی تھیں، عائشہ بھی اندر چلی گئی۔ صدیقی صاحب نے ایک نظر عائشہ پر ڈالی اور دوبارہ اپنے بینک کے حساب کتاب دیکھنے لگے۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ڈر کر کہہ رہی تھی۔ بولو۔ لہجہ ویسا ہی تھا جیسا پہلے ہوتا تھا، غصے والا۔ بابا، وہ اٹک رہی تھی کیونکہ وہ ڈر رہی تھی۔ بولو بھی، صدیقی صاحب نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، وہ مجھ سے شادی۔ عائشہ کی بات بیچ میں ہی تھی جب صدیقی صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک جملہ کہا جو عائشہ کو فنا کر گیا۔ اگر تم نے آئندہ ایسی بات کی تو سمجھ لینا تمہارا باپ بھی مر گیا۔ صدیقی صاحب اتنا کہتے وہاں سے چلے گئے۔ عائشہ نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ بول نہ سکی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ ایک مقابلے میں آ گئی تھی۔ اسے دونوں سے محبت تھی، ایک وہ جس سے اسے تمام عمر محبت نہیں ملی تھی اور دوسرا وہ جو جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا اس کی زندگی پھولوں جیسی بن گئی تھی۔ وہ کسی کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، وہ رکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ البتہ میر ہادی عائشہ کے لیے ٹھیک نہیں تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر میر ہادی وہ شخص تھا جس نے عائشہ کو تب محبت دی تھی جب اس کے پاس کسی اپنے کی محبت موجود نہیں تھی۔ شاید اس لیے ہی عائشہ صدیقی نے آج اپنے باپ سے زیادہ اس غیر شخص پر بھروسہ کیا تھا جس نے اسے وقتی خوشیاں دی تھیں۔ بہرام ولید اس شہر کے ایک مشہور ASP تھے۔ انہیں اسلام آباد کی حدود کے ایک علاقے میں بھرتی کیا گیا تھا۔ وہ ابھی اس علاقے میں نئے تھے۔ ان کا تعلق لاہور سے تھا مگر یہاں جاب کی وجہ سے وہ اپنی بیوی اور 3 سال کی بیٹی کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ وہ ملک کے ایک نہایت وفادار اور ایماندار افسر بننے کی خواہش لیے اس جگہ پوسٹ ہوئے تھے۔ یہ علاقہ وہ تھا جہاں زیادہ تر میر ہادی کے کالجز کا رقبہ آتا تھا، لیکن بہرام کو حیرانی اس وقت ہوئی تھی جب اسے پتہ چلا کہ یہاں اس علاقے میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اغوا ہو رہے تھے، وہ بھی صرف اور صرف 1 ماہ میں۔ کے بعد وہ کہاں گئے کسی کو کچھ علم تک نہ تھا۔ اغوا ہونے والے لوگوں میں زیادہ تعداد نوجوان مردوں کی تھی اور کچھ حد تک لڑکیاں بھی۔ لڑکیوں کے گھر والے عزت کے ڈر سے رپورٹ درج نہیں کرواتے تھے، جبکہ اغوا شدہ مردوں کو تو جیسے آسمان نگل جاتا تھا۔ بہرام ولید نے عہد کیا تھا کہ وہ یہاں سے اغوا کے کیسز کو کم کرنے کی پوری کوشش کرے گا، مگر جہاں سے اسے ایک سرا ملتا وہاں پر ہی ختم ہو جاتا۔ اب بہرام کو شک ہونے لگا تھا کہ اس میں ملک کے بڑے لوگوں کا ہاتھ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تب ہی وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ جو کرنے کی کوشش کرے یا تو اسے مار دیا جاتا یا پھر سسپینڈ کر دیا جاتا۔ آج بہرام پورے دن کا تھکا ہارا گھر آیا تھا، مگر جب اس نے اپنی بیٹی کو ماں کی گود میں کھیلتے دیکھ تو ایک پل کو اس سے اپنی دنیا حسین لگنے لگی تھی۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ، اس کی ایک فیملی بن چکی تھی۔ اسے ان کے پاس رہ کر جنت کا گمان ہونے لگتا تھا۔ ارے بہرام، آ گئے آپ؟ زینب دیکھو بابا آ گئے، ایمان نے بہت پیار سے کہا۔ بابا! زینب پرجوش ہوتی اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ بہرام نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں کا ہار پہنایا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بابا نے بہت مس کیا آپ کو۔ بہرام اب اپنی بیٹی کے گال چوم رہا تھا۔ زینب کچھ دیر کھیلتی رہی اور پھر بہرام کی گود میں ہی سو گئی۔ کبھی کبھی دنیا کتنی حسین لگتی ہے نا، دل چاہتا ہے کہ وہ لمحہ وہیں تھم جائے اور اس لمحے میں قید ہو جائے۔ بہرام، پہلے کھانا کھا لیں، میں زینب کو لٹا دیتی ہوں۔ ایمان نے زینب کو تھاما اور اپنے کندھے سے لگاتے اسے اندر لے گئی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ بہرام نے اپنی بیوی کے ہاتھ، وہ دونوں گھر کے لان میں بیٹھے تھے۔ بہرام، مجھے عائشہ کی بہت یاد آتی ہے۔ کالج کے بعد میرا کبھی اس سے رابطہ نہیں ہوا، اور کالج میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد تو وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ ایمان یہ جملے بہرام سے ہر روز کہا کرتی تھی۔ FSC کے بعد ایمان کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ شاید خوش قسمت تھی کہ اسے ارینج میرج میں بہرام جیسا ہمسفر ملا تھا۔ پریشان نہ ہوا کرو، جب اسے خیال آئے گا تو وہ خود ہی تم سے رابطہ کر لے گی۔ بہرام نے ایمان کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بہرام، میں اداس ہوں، ایمان نے منہ بناتے کہا، جس پر بہرام ہنس دیا۔ کہیں تو دل حاضر جان حاضر، یہ بندہ ناچیز حاضر۔ وہ مسکراتے ایمان کو بلش کرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ شخص اظہار کے معاملے میں بہت امیر تھا۔ بہرام، آپ بھی نا؟ وہ شرارت سے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا گئی۔
میں بھی نا، کیا بیگم، اب آپ اپنے شوہر کو تھوڑا فلرٹ بھی نہیں کرنے دے سکتی؟ ریئلی بیڈ۔ بہرام اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ چھڑ رہی تھی۔ کیا خوبصورت سما تھا، کیا حسین رات تھی۔ جی جی کریں آپ فلرٹ، میں نے کون سا روکا ہے۔ ایمان کی بات سن کر بہرام مزید ہنسا۔ کیا لڑکی تھی وہ، اظہار بھی کرتی تھی تو بات گھما کر۔ بس آپ کو تو میری قدر ہی نہیں ہے، اس نے مزید منہ بنایا۔ آپ پر تو بہرام ولید اپنی 4 زندگیاں بھی قربان کر سکتا ہے۔ بہرام اب سنجیدہ تھا۔ بہرام ولید ایک نیک باکردار مرد اور ایک اچھا شوہر تھا۔ یہ اس کی شخصیت کی سب سے زیادہ خوبصورت بات تھی۔ نیک مرد وہ ہوتا ہے جس کا کردار آئینہ تقویٰ ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف اور رسول کی سنت کی روشنی ہو۔ ایک اچھا شوہر وہ نہیں جو صرف زبانی محبت کے دعوے کرے، بلکہ وہ ہے جو بیوی کو دل سے مقام، تحفظ اور اعتماد دے۔ وہ اپنی بیوی کو ماں باپ سے کمتر نہ سمجھے، بلکہ اس کی عزت کو اپنی غیرت اور اس کی خاموشی کو اپنی کامیابی سمجھے، اور اس کی خوشی کو اپنی کامیابی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 187۔ یہ آیت شوہر اور بیوی کے تعلق کی نزاکت، قربت اور احترام کو واضح کرتی ہے۔ نیک مرد بیوی کی غلطیوں پر تنقید نہیں، تربیت کرتا ہے۔ وہ غصے کو قابو میں رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیک شوہر بیوی کو صرف وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ نیک شوہر بیوی کا صرف دنیاوی ساتھی نہیں، آخرت کا رفیق بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس کے دین کا خیال رکھتا ہے، نماز، پردے اور اخلاق کی ترغیب دیتا ہے اور خود بھی اس میں نمونہ بنتا ہے۔ اس کی گفتار میں نرمی، وہ اپنی بیوی کے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اس کی عزت نفس کا محافظ بنتا ہے اور تنہائی میں بھی کبھی سختی یا بد کلامی سے بات نہیں کرتا۔ بیوی اگر کسی دن کمزور پڑ جائے اسے سہارا دیتا ہے، نہ کہ تانوں سے گرا دیتا ہے۔ اس کی نظر صرف ظاہری حسن پر نہیں بلکہ اس کے کردار، قربانی اور نیت کو دیکھتی ہے۔ ایک مرد بیوی کے احساسات کو سمجھتا ہے، وہ چاہے بولے یا نہ بولے اس کے چہرے سے خوشی یا غم پہچان لیتا ہے۔ وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، شکایتیں دبا کر بات چیت سے مسئلے حل کرتا ہے۔ یعنی نیک شوہر ہر معاملے میں انصاف کرتا ہے، توازن رکھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو انا کا میدان نہیں بناتا۔ اس کی نظر اپنے گھر کو جنت بنانے پر ہوتی ہے، نہ کہ محاذ جنگ۔ وہ زبان سے بیوی کو دعائیں دیتا ہے اور عمل سے تحفظ۔ نیک شوہر وہ ہے جو صرف گھر نہیں چلاتا، محبتوں کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ وہ بیوی کے لیے دین کا استاد، دنیا کا دوست اور زندگی کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور بیوی اللہ کی امانت، اسی لیے وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ روز قیامت اس کے ساتھ کیا جائے، جیسے کہ قرآن میں ہے، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو اسے اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت 110۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ لاہور کا منظر نہایت پرسکون تھا۔ عائشہ اپنی بالکنی میں بیٹھی اپنے سیکنڈ ایئر کے کورس کے مڈز کی تیاری کر رہی تھی۔ کل اس کا MBBS کے دوسرے سال کے مڈز کا پہلا پیپر تھا۔ فرسٹ ایئر میں اس نے خاصے اچھے نمبر حاصل کیے تھے اور دوسرے ایئر میں بہت سے پروفیسر ایسے تھے جو عائشہ کو پھر ٹاپ آف دا لسٹ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ پوری محنت کر رہی تھی، اسے ڈاکٹر بننا تھا۔ عائشہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اسے لاہور کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں میرٹ پر داخلہ مل گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اور ہاجرہ بھی لاہور شفٹ ہو گئے تھے کہ یونیورسٹی میں زیادہ کسی سے بنتی نہیں تھی، یا شاید اپنے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے خود کسی سے دوستی نہیں کی تھی۔ البتہ اچھے مارکس کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس کی نظروں میں وہ آ گئی تھی۔ پڑھائی میں اپنے کلاس فیلوز کی ہیلپ اکثر کیا کرتی تھی۔ اپنی یونیورسٹی میں زیادہ فیمس وہ اس وقت ہوئی تھی جب چھٹیوں کے دن پاس تھے اور یونیورسٹی آدھی خالی تھی۔ فرسٹ ایئر کے آخری دن تھے۔ وہ پیپر کے بعد کیمپس سے باہر نکل رہی تھی جب اسے اپنے ایک پروفیسر اسد گیلانی صاحب سانس میں تکلیف کا شکار ہوتے نظر آئے۔ عائشہ نے ان کو کیمپس کے اندر ایک کرسی پر بٹھا دیا اور ان کو پانی پلایا، مگر ان کو سانس لینے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ زمین پر گر پڑے، ان کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ اگر عائشہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور پینک کر جاتا، مگر عائشہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے پروفیسر اسد گیلانی کو CPR دینا شروع کر دیا اور کیمپس کے گارڈ کو بھی بلایا۔ CPR کے بعد جب ان کا سانس
احساس کچھ حد تک بحال ہوا تو انہیں یونیورسٹی کے اندر موجود ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ یہ ایک میڈیکل یونیورسٹی تھی، اس لیے انہیں زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ڈاکٹر شاید اپنی پریکٹس کر رہے تھے جو عموماً MBBS کے چوتھے سال کے اسٹوڈنٹس کو کروائی جاتی تھی۔ جب عائشہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس پروفیسر اسد کو لائی، وہ خود بہت پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس اسٹوڈنٹ کو پروفیسر اسد گیلانی سے کچھ خاص لگاؤ تھا۔ عائشہ نے اس اسٹوڈنٹ کو کافی مرتبہ پروفیسر اسد گیلانی کے ساتھ دیکھا تھا، نظریں جھکی ہوئی، آنکھوں میں حیا۔ ایک پل کے لیے عائشہ کو کسی نسلی مسلمان مرد کا گمان ہوا۔ وہ اذلان مصطفیٰ تھا جو آج پہلی بار عائشہ صدیقی سے مل رہا تھا۔ اذلان نے پروفیسر اسد گیلانی کا علاج شروع کر دیا تھا اور اب وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ شاید اسے پروفیسر اسد گیلانی سے بے انتہا انس تھا۔ عائشہ پاس کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کے چہرے پہ بے انتہا نور تھا، اللہ کی خاص رحمت تھی شاید اس پر۔ اتنا نور اس نے آج سے پہلے بڑے سے بڑے علماء کے چہروں پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اذلان نے اس معصوم لڑکی کو خود کو تکتے پایا، اس کی نیلی آنکھیں اسے ساکت کر گئی تھیں۔ میں عائشہ ہوں، وہ سر جب بے ہوش ہوئے تھے تو میں نے دیکھ لیا تھا۔ جی آپ کا شکریہ، وہ نظریں جھکائے نہایت ادب سے کہہ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بہت بار دیکھا ہے سر کے ساتھ۔ عائشہ نے اپنی بات مکمل کی۔ میں اذلان ہوں، پروفیسر اسد گیلانی میرے بھی استاد ہیں، وہ جو اسلامک سینٹر چلاتے ہیں، میں اس کا مینیجر بھی ہوں۔ اذلان نے عائشہ کو بتایا، اس کی نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ آپ پروفیسر صاحب کا خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ کہتی ایک نظر اس پر نور چہرے پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ اس رات اذلان سو نہیں سکا، اس کی نیند جیسے مر گئی تھی۔ وہ 20 سالہ لڑکی جو اسے آج ملی تھی، وہ اس کی نیندیں اپنی آنکھوں میں لے گئی تھی۔ اسے وہ خواب یاد آنے لگے تھے، وہ خوفناک خواب جو پچھلے 2 سالوں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ شاید قدرت اسے خبردار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 2 سال پہلے دیکھے جانے والے خواب گھوم رہے تھے جو اسے پچھلے 2 سال سے آتے تھے۔ یہ ایک سنسان سڑک تھی جس کے چاروں اطراف درخت ہی درخت تھے۔ رات کا وقت اس جنگل کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ وہ اذلان مصطفیٰ تھا جو اس سنسان سڑک پر بیچ میں کہیں کھڑا تھا۔ پھر ایک دم اسے دائیں جانب درختوں میں کوئی نیلی چیز چمکتی محسوس ہوئی۔ وہ نیلی آنکھیں کسی لڑکی کی تھیں۔ وہ نیلی آنکھیں تھیں، کسی لڑکی کی نیلی آنکھیں جس کا پورا وجود ایک کالی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ صرف آنکھیں منظر پر تھیں، اس لڑکی کا پورا وجود بھاری زنجیروں میں جکڑا تھا۔ وہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ شاید تکلیف میں تھی۔ اذلان کے قدم آہستہ آہستہ اس لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا وہ نیلی آنکھیں تکلیف میں تھیں، ان میں آنسو تھے۔ اذلان اس لڑکی کی مدد کو آگے بڑھا تھا، اس نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ اذلان نے اس لڑکی کے گرد لپیٹی زنجیروں کو کھولنا چاہا اور پھر یکدم اذلان مصطفیٰ خود بھی ان زنجیروں میں جکڑنے لگا۔ اذلان ڈر کر اٹھا تھا، اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ پہلی رات تھی جب اذلان کو کوئی خوفناک خواب آیا تھا، مگر اس خواب کا سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں تھا۔ وہ خواب اسے روز رات 3 بجے کے قریب آنے لگے تھے۔ وہ ڈر گیا تھا، ان خوابوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ وہ خواب اسے آج بھی اپنے مقررہ وقت پر نظر آتے تھے۔ وہ ان سب کو اگنور کرتا۔ اس خواب کے متعلق اس نے 2 سے 3 بار پروفیسر اسد گیلانی سے بات بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ خواب اسے کسی مشکل کی طرف جانے سے روکنے کی تاثیر ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ اذلان مصطفیٰ کوئی فرشتہ نہیں تھا، بس ایک باکردار مرد تھا جس کی آنکھوں میں حیا اور چہرے پر نور تھا۔ کیا ہمارے ارد گرد کے مردوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا تھا وہ اذلان مصطفیٰ؟ کوئی فرشتہ نہیں تھا، بس ایک باکردار مرد تھا جس کی آنکھوں میں حیا اور چہرے پر نور تھا۔ کیا ہمارے ارد گرد کے مردوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آج جب اس نے عائشہ کی نیلی آنکھیں دیکھی تھیں، اسے وہ سارے خواب اپنے ذہن آج جب اس نے عائشہ کی نیلی آنکھوں کو دیکھا تھا تو وہ سارے خواب اس کی آنکھوں کے آگے چھانے لگے تھے۔ عائشہ بھی اسی طرح کالی چادر لیا کرتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی سے دور ہی رہے گا، مگر قسمت شاید ہر وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ کبھی کبھی ہمیں قسمت کے مطابق بھی چلنا پڑتا ہے۔ وہ ساری رات عائشہ کو سوچتا رہا۔ اس کے بعد عائشہ کا دوسرا ایئر سٹارٹ ہو گیا تھا، البتہ گزرتے ہوئے کبھی کبھار اسے اذلان نظر آ جاتا تھا۔